اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک موضوع ایسا ہے جس پہ ہمیں سب کو مستقل گفتگو کرنی چاہیے، چونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو ایک دو چار مرتبہ کرنے سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گی۔ یہ ایک کانسٹنٹ ایفرٹ مانگتی ہے، کیونکہ یہ ایک کانسٹنٹ پرابلم ہے اور وہ پرابلم ہے ڈسکریمنیشن کا۔ ڈسکریمنیشن کو اگر آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں، ترجمہ کریں، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ تفریق کرنا، یعنی امتیاز کرنا، لوگوں میں یہ فرق کرنا کہ یہ ہے اور یہ ہے، اور اس وجہ سے وہ بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے، وہ بہتر ہے اور یہ بدتر ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ ڈسکریمنیشن کہلاتی، ساری دنیا میں ہے۔ بہت مختلف ٹائپ کی ڈسکریمنیشنز ہیں، ہمارے ہاں بھی کئی طرح کی ڈسکریمنیشنز چلتی ہیں۔ جنرلی وہی ہیں جو دنیا بھر میں چلتی ہیں۔ ہمارے ہاں شاید کوئی ایک آدھ اینگل شاید ڈیفرنٹ ہوگا، ذرا سا ایڈڈ ہوگا، لیکن ڈسکریمنیشن موجود ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ڈسکریمنیشن یا تفریق یا امتیاز شروع ہوتا ہے، وہ اکنامک ہوتا ہے، معاشی۔ امیر ہے، غریب ہے، زیادہ ریسورسفل ہے، کم ریسورسفل ہے، بڑا گھر ہے، چھوٹا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے، چھوٹی گاڑی ہے، یہاں سے ڈسکریمنیشن شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ ڈسکریمنیشن پھر ایکشنز میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں اس پہ کیا کہوں، میں اب اس کو بہرحال میں اس کو انجوائے تو نہیں کرتا، لیکن بہرحال اب میں اس پہ میں بہت کڑتا نہیں ہوں اس بات پر، کیونکہ وہ اس قدر نظر آتا ہے۔ اب ٹریول کیجئے آپ رنگ روڈ پہ لاہور میں، یا آپ موٹر وے پہ چلے جائیے کسی بھی، جو بڑی گاڑیوں والے حضرات ہیں، جو جیسے پراڈو ہے، جیسے ایون فارچونر ہے، یا کوئی آؤڈی ہے، یا بی ایم ڈبلیو ٹائپ ہے، جب یہ سڑک پہ نکلتے ہیں تو ان کی ذرا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہمیشہ فاسٹ لین میں چلیں گے، اور پھر یہ ان کا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ سڑک پہ آ گئے ہیں لہٰذا ہر ایک عام آدمی کو سڑک سے ہٹ جانا چاہیے، تو یہ پیچھے سے لائٹیں دیں گے، اس کو ہارن بجائیں گے، اس کو بلی کریں گے اگلے سے جانے والے کو، اگر کوئی چھوٹی گاڑی والا خدا نخواستہ آگے ان کے چل رہا ہے۔ یہ ڈسکریمنیشن کا ایک پہلو ہے جو سامنے نظر آتا ہے، اور یہ کامن ہے۔ آپ کبھی کسی سڑک پہ جا کے دیکھ لیجئے، خاص طور پہ ایسی رنگ روڈ ٹائپ یا موٹر وے ٹائپ جہاں پہ ٹریفک لمبی دیر تک چل رہی ہے، جہاں پہ ایک سرٹن سپیڈ پہ چلنے کا امکان ہے۔ یہ اکنامک ڈسکریمنیشن ہے جو ہم سب سے زیادہ شاید نہیں کرتے ہیں، یا نہیں، بہرحال ایک ہی جیسی ہماری بہت سی ڈسکریمنیشنز ہیں۔ پھر سوشل ڈسکریمنیشنز ہیں جو اکانومی سے بھی جڑی ہوئی ہیں، کہ کس کا سٹیٹس کیا ہے، لیکن وہ اکانومی کے ساتھ ساتھ کچھ پروفیشنز کے ساتھ بھی آ جاتی ہیں، کچھ ٹریڈز کے ساتھ بھی آ جاتی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر سپیریئر ہوگا اور کارپینٹر تو انفیریئر ہوگا، چونکہ وہ اس کا ٹریڈ انفیریئر ہے، اور پلمبر جو ہے وہ بھی انفیریئر ہوگا، حالانکہ پلمبر شاید اس وقت موسٹ وانٹڈ قسم کا آدمی ہے۔ آپ اچھا پلمبر ڈھونڈنے نکلیں، آپ کو نہیں ملتا، چونکہ جو کچھ کام کرنے والے تھے وہ پاکستان سے باہر نکل گئے ادھر ادھر اسکلڈ ورکرز، تو یہاں پہ تو ایک سخت قسم کا جو قحط ہے وہ پایا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال سوشل ڈسکریمنیشن ہے، یہ فلاں جاب کرتا ہے، یہ فلاں جاب کرتا ہے، اس کا سٹیٹس یہ ہے، اس کا سٹیٹس یہ ہے، اس لحاظ سے ایک ڈسکریمنیشن ہے۔ سو ایک اکنامک ہے، معاشی، ایک معاشرے کے لحاظ سے ہے، یعنی سوشل ڈسکریمنیشن ہے۔ پھر فیملی کی بھی ڈسکریمنیشن ہے، ٹھیک ہے۔ فیملی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو برادری کا سسٹم ہے، یہ جٹ ہے، وہ ارائی ہے، وہ شیخ ہیں، وہ شیخوں میں بھی پھر آگے کئی سب کاسٹ بھی ہیں، اسی طرح سے بہت سارے، یعنی کچھ لوگ، کچھ برادریاں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی ہیں کہ ہم راجپوت ہوا کرتے ہیں اور یہ فلاں یہ نہیں ہوتے، تو یہ لہٰذا یہ برادری ہم سے کمتر ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، یعنی سینکڑوں سالوں سے شاید چل رہا ہے۔ ایک یہ برادری کی بھی ڈسکریمنیشن ہے جو بڑی شدید ہے۔ پھر ہمارے ہاں ایک ایتھنک ڈسکریمنیشن بھی ہے، اور وہ بھی کافی، اور یہ ہر جگہ پہ، پاکستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ ایتھنک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ سندھی ہے، وہ پنجابی ہے، وہ پٹھان ہے، وہ بلوچی ہے، وہ فلاں ہے، پھر اندر اس کے سب کاسٹ ہیں، پھر پٹھانوں میں بھی کوئی آفریدی ہے، اور کوئی شنواری ہے، اور کوئی فلاں ہے، اور اسی طرح سے بلوچیوں میں بہت سے ٹرائبز ہیں۔ تو جو قبیلہ، یہ سب قبیلہ ہی ہے نا بنیادی طور پہ، تو
جو ایتھنک جو ہو جاتے ہیں، جس کو ہم ایتھنک ڈسکریمنیشن، نسلی امتیاز جس کو کہا جاتا ہے بیسیکلی. تو نسل تو ایک ہے، لیکن بہرحال ہر ٹرائب کی، ہر قبیلے کی کچھ اپنی معاملات ہیں اس میں. یہ بھی ایک بڑا تفریق کی وجہ ہے. جغرافیکل بھی ہے، بہت سارے جگہوں پہ ہے، ہمارے ہاں بھی ہے کہ یہ لاہور کا رہنے والا ہے، وہ جو ہے وہ سانگلہ ہل کا رہنے والا ہے، وہ کراچی کا رہنے والا ہے، وہ ٹھٹا کا رہنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جیوگرافی سے بھی جو آپ کی لوکیشن ہے وہ بھی ایک تفریق کا سبب بن جاتی ہے. اور فائنلی ریلیجس ڈسکریمنیشن، یہ بھی بہت ہے ساری دنیا میں. ہم چونکہ مسلمان ڈومینیٹڈ ملک ہیں، یعنی 97% لوگ پاکستان میں مسلمان ہیں، مائنورٹیز کم ہیں ہمارے ہاں، کرسچنز ہیں اور ہندوز ہیں موسٹلی. اس کے علاوہ تو کوئی خال شاید کوئی نظر آئے گا کہیں پہ. تو وہ بھی ایک وجہ ہے ڈسکریمنیشن کی، چونکہ جو جہاں پہ پاورفل ہے، اگر آپ ایک کیتھولک کنٹری میں چلے جائیں گے تو وہاں کرسچین سپیریئر ہوں گے، اور مسلمان یا جو کوئی بھی دوسری جو ریلیجس سیکٹ ہے وہ وہاں پہ انفیریئر ہو جائے گا، چونکہ ان کی مائنورٹی ہوگی وہاں پہ. تو میجورٹی پریویلز اینی وے. تو یہ ساری ڈسکریمنیشنز کی وجہ ہیں، اور یہ وجہ ایسی ہیں جو ہسٹری میں روٹڈ ہیں اور چل رہی ہیں اور چلے جا رہی ہیں. اور ہم یعنی ہر آنے والی نسل ان کو اسی طرح سے پرپیچویٹ کر رہی ہے. جو بات میں اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی کویسچن نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں ریز کرتا. یعنی ان میں سے کوئی بھی شخص جو لیٹس سے کہ کسی وجہ سے وہ ایک سپیریئر پلیس پہ ہے، چاہے وہ اکنامک وجہ سے ہے، سوشل وجہ سے ہے، برادری کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے ہے، وہ کبھی وہ لیٹس سے اس نے بڑی تعلیم حاصل کر لی، اس نے یہاں بھی ماسٹرز کر لیا، پھر وہ پاکستان سے باہر چلے گئے بڑے اچھے کسی انسٹیٹیوشن میں، وہاں سے وہ ماشاءاللہ PhD کر آئے. جب وہ واپس آئیں گے تو اس معاملے پہ وہ کبھی نہیں سوچیں گے. یعنی اتنی بڑی تعلیم اور اتنا بڑا ایکسپوجر حاصل کر کے ان کا ذہن اس بات کے بارے میں نہیں کھلے گا، یہ حصہ اس کا بند ہی رہے گا، اور وہ اس کو اسی طرح سے ایکسیپٹ کر لیں گے جیسے ان کے بڑے کرتے چلے آئے ہیں. لہٰذا معاشرے میں چینج نہیں آ رہی. نقصان اس کا یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اس یعنی ڈسکریمنیشن میں جو لوگ ریلیٹیولی ڈپرائیوڈ ہیں، محروم ہیں، اب ان کے اور چونکہ ان کے درمیان ایک گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کو ہیوز اور ہیو ناٹس کا گیپ کہتے ہیں نا، کہ ان کے پاس ہے اور ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ سپیریئر ہیں اور یہ کم درجے پہ ہیں. یہ گیپ چونکہ دن بدن بڑھ رہا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے معاشرے میں جو ایک آپس کی چپکلش ہے اور کانفلکٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور اس کی پھر کئی شکلیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں ہمیں آلریڈی. یہ سارا جو بہت سارا جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے، یہ بھی اسی کا ایک پہلو ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. چونکہ پھر یوتھ ایکسپلائٹ ہوتا ہے، یا وہ لوگ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، یوتھ نہ بھی ہوں، جو لوگ ریلیٹیولی لوور درجے پہ ہیں، وہ پھر اس بات سے ایکسپلائٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنا حق مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. یا وہ حق نہیں بھی ہے تو ان کو یہ غصہ ہے کہ میرے پاس نہیں ہے اور اس کے پاس کیوں ہے، تو لہٰذا اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے اگر میرے پاس نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے، اور یہ پاکستان میں اب سے نہیں کئی سال سے ہو رہا ہے، ہم اس کو ایکنالج نہیں کرتے انفارچونیٹلی، اور ہم یہ بھی ایکنالج نہیں کرتے کہ یہ پرابلم دن بدن بڑھ رہی ہے. اور ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی اس غلط سوچ میں، اگر میں آپ کی اجازت سے اس کو غلط سوچ کہوں، اس میں اسی طرح سے مبتلا ہیں جیسے ان کے بڑے تھے. تو جیسے بڑوں کے دماغ میں تھا کہ نہیں میں سپیریئر ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ بچے بھی اسی سٹائل پہ چل رہے ہیں. یعنی ایجوکیشن کسی کا کچھ نہیں، کوئی بھلا نہیں کر رہی کسی کا بھی. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. اور سب سے زیادہ میں بات کہوں گا جو ینگسٹرز ہیں، جو یوتھ ہیں، جو اب اس وقت جو گرو کر رہے ہیں، جو پڑھ چکے ہیں، جو کسی پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہیں، یو نیڈ ٹو کویسچن دی بیسک فنڈامنٹلز، کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ کیا واقعی ایک برادری دوسری برادری سے سپیریئر ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ کیا اس کی ایسی کون سی وجوہات ہیں جس پہ وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ میں سپیریئر ہوں؟ اور کیا اس برادری کا ہر شخص بغیر کسی ایکسیپشن کے دوسری برادری کے ہر شخص سے سپیریئر ہوگا؟ دیکھیے یہ سپیریورٹی تو یہ تو انڈیویجول ہے نا.
یعنی ایک شخص نے بڑا محنت کی، بڑا کچھ حاصل کر لیا تو وہ سپیریئر ہے، یقیناً اس کا حق بنتا ہے، اس کا درجہ بلند ہونا چاہیے، اور ایک جس نے نہیں کیا اس کا درجہ اگر کم ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ اس کی انڈیویجول کی ذاتی جو محنت ہے اور اچیومنٹ ہے، یہ اس پہ بیسڈ ہے اور ہونا چاہیے۔ اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ میری برادری، میرا شہر، میرا ریلیجن، میرا اکنامک سٹیٹس، میرا سوشل سٹیٹس یہ ہے، لہٰذا میں بائی ڈیفالٹ چاہے میں کچھ کروں یا نہ کروں، چاہے میں دنیا کا نکمہ ترین آدمی ہوں، لیکن بائی ڈیفالٹ میں سپیریئر۔ اس کو کویسچن کرنا چاہیے، اور جب یہ کویسچن ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر لوگ اپنے آپ کو جینوائنلی، واقعی صحیح معنوں میں کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے جو ابھی نہیں کر رہے۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس پہ ضرور گفتگو بھی کرنی چاہیے، اور اس پہ اس لیے گفتگو کرنی چاہیے کہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ سوچیں گے بھی، پھر اس سے کوئی چیز ٹریگر ہوگی، کوئی پازیٹیو اس سے چیز نکلے گی انشاءاللہ۔ تو اس پہ بات بھی کرنی چاہیے، اس پہ سوچنا بھی چاہیے، اس کو کویسچن کرنا چاہیے کہ یہ جو ڈسکریمنیشن کے سٹینڈرڈز ہیں یہ لاجک بیس نہیں ہیں، یہ سٹینڈرڈ بیس نہیں ہیں، یہ واقعی کسی جائز چیز پہ بیس نہیں ہے، یہ ایک ہسٹورک بیس ہے جس کا ایک خواہ میں ایک بن گیا ہے معاملہ، چونکہ لہٰذا ہم اس کو لے کے چلے جا رہے ہیں۔ سو کم از کم جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو اس کو کویسچن ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو بہت اچھا سوچنے کی اور اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔